اسرائیل میں جنگ بندی اور حماس کی حراست میں یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے احتجاج۔ فرانس کے پارلیمانی انتخابات، بائیں بازو کی اتحادی جماعتوں کی برتری۔ فلپائن اور جاپان کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل کے شہریوں نے ملک کے مختلف مقامات پر ہونے والے مظاہروں میں وزیر اعظم نیتن یاہو سے مستعفی ہونے، جنگ بندی اور حماس کی حراست میں اسرائیلی شہریوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ اتوار کو یہ مظاہرے ایک ایسے وقت ہوئے جب غزہ جنگ کو 9 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ مظاہرے مقامی وقت کے مطابق صبح 6:29 پر شروع ہوئے جب حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اکتوبر میں اسرائیل پر حماس کے حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ اسرائیل کی جوابی کارروائی سے غزہ میں محکمہ صحت کے حکام کے مطابق اب تک 38,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ فرانس میں اتوار کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے بعد فرانس کو ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے، جب کسی بھی جماعت کو واضح اکثریت نہ ملنے کے بعد معلق پارلیمنٹ کا امکان ہے۔ فرانس کی پارلیمنٹ کے 577 ارکان پر مشتمل ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 289 نشستیں درکار ہیں۔ ایگزٹ پولز کے مطابق اتوار کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد نیو پاپولر فرنٹ کو 180 نشستیں، جبکہ انتخابات کے پہلے مرحلے میں اکثریت حاصل کرنے والی انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی کو 140 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کی حامی جماعتوں کے اتحاد کو لگ بھگ 160 نشستیں ملیں گی۔ ادھر پولینڈ کی وزیر اعظم نے فرانس میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی ممکنہ شکست کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے یوکرین کے لیے اطمینان بخش قرار دیا ہے، جب کئی یورپی ممالک اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ فرانس میں انتہائی دائیں بازو کی حکومت روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے کا عزم کمزور ہو سکتا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے 9 جون کو دائیں بازو کے اتحاد کی یورپی پارلیمنٹ میں کامیابی کے بعد ملک میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ شام کی گولان کی پہاڑیوں پر حملہ کیا ہے۔ تنظیم نے اس حملے میں اسرائیل کے نگرانی کے ایک مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان اکتوبر میں شروع ہونے والے فائرنگ کے تبادلے کے بعد اس طرح کا یہ پہلا حملہ ہے۔ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملے کے بعد حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد وہ یہ لڑائی روک دیں گے۔ بنگلہ دیش میں یونیورسٹی کے ہزاروں طلباء نے اتوار کو سرکاری ملازمتوں میں بعض مخصوص افراد کے لیے مختص کوٹے کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہونے والے احتجاج کے دوران کئی اہم شاہراہوں اور سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی سول سروس میں 50% کوٹا بعض مخصوص افراد کے لیے مختص ہے، جن میں بنگلہ دیش کے قیام میں شامل افراد کی اولاد بھی شامل ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں احتجاجی تحریک کے مارچ میں شامل ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملازمتوں میں کوٹا ایک امتیازی نظام ہے اور ہمیں اس نظام کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ملک میں سرکاری ملازمتوں میں نصف سے زائد مختص کوٹے میں 30% بنگلہ دیش کے قیام میں شامل افراد کے بچوں، 10% خواتین اور مخصوص اضلاع کے لیے بھی 10% کوٹا مختص ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویو اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ دیکھیے آج نیوز پر ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ فلپائن اور جاپان نے ایک اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت فلپائن اور جاپان کو ایک دوسرے کی سرزمین پر اپنی فورسز کو تعینات کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے پر دستخط منیلا کے صدارتی محل میں جاپانی وزیر خارجہ اور فلپائن کے وزیر دفاع نے کیے۔ اس معاہدے کے لیے ٹوکیو اور منیلا کے درمیان نومبر 2023 سے بات چیت شروع ہوئی تھی، جب امریکہ کے 2 اتحادی ملک چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی اتحاد کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت ہوا جب تائیوان اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، جبکہ مشرقی بحیرہ جنوبی چین میں ملکیت کے دعووں کی وجہ سے چین اور خطے کے کئی دیگر ممالک کے درمیان تناؤ موجود ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔